کہتے ہیں۔ اب جب یہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ کو اور اس وقت کے نبی کو ماننا اسلام ہے، تو اہل کتاب نے اختلاف کیا اس تعلق سے، کہا اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارے جو نبی تھے ہم ان کو مانتے ہیں، گویا کہ ہم مسلمان ہیں، بظاہر ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، کوئی یا پھر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے یا پھر ہمارا جو دین ہے یہی حق ہے، کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں اور وقت کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جو غلط فہمی تھی اس کا ازالہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آیا اہل کتاب، تمہارے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، تم یہودی اور عیسائی بن کر رہو اور اسی حالت میں مرو تو تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ تمہارے پاس اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام، ایمان، دین کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور سب سے زیادہ توحید سے محبت کی جائے، سب سے زیادہ نفرت شرک سے کی جائے، یہ ہے اسلام۔ اس اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، انہی کو خاتم النبیین سمجھا جائے، انہی کو خاتم النبیین سمجھا جائے، ان کے ساتھ جتنے انبیاء ہو گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے کہ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز ایک ہوگا اللہ کے تعلق سے اللہ ہی کو ماننا، اس کی عبادت میں اس کو خالص کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے انبیاء پر ایمان رکھنا اور اطاعت اور تابعداری خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنا، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور ایمان اور عمل خالص وہی کیا جائے جو یا تو قرآن میں ہو یا پھر احادیث مبارکہ میں ہو، یہ ہے اسلام۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بات میں کسی کو شریک نہ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے انبیاء کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، اطاعت و تابعداری اور شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنا، ان کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ جس طرح شرک فی العبادہ ہوتا ہے اسی طرح شرک فی الرسالت بھی ہے، رسالت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز عقیدہ ہو، چاہے ایمان ہو چاہے عمل ہو، عقیدہ کیسے رکھا جائے، ایمان کیسے رکھا جائے، عمل کیسے کیا جائے، یہ جو کچھ قرآن میں ہوگا، جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہوگا ویسے ہی عقیدہ ہوگا، ویسے ہی ایمان ہوگا، ویسے ہی عمل ہوگا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی سورت کے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں خوب ایسی بات کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ بھی اہل کتاب سے بالخصوص اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں ان سے کہا جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا، اپنے لیے کسی اور دین پر عمل کرنا پسند کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 85 میں وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنے لیے پسند نہ کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے
کچھ سال پہلے ایک معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمان سے میری ملاقات ہوئی، نام مسلمان، خاندان پورا مسلمان. اب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فلاں ایک سادھو ہے، وہ بڑی اچھی میڈیٹیشن کی پریکٹس کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ میڈیٹیشن کی بڑی اچھی پریکٹس کرواتا ہے. تو وہ ابتدا میں اس سے متاثر ہو کر اس کے بعد جانے لگے. میڈیٹیشن میں ان کو بڑا مزہ آنے لگا، یہاں تک کہ بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مزہ نماز میں بھی نہیں ہے، یہ مزہ نماز بھی موجود نہیں ہے، جو مزہ وہ سادھو بتلاتا ہے. اس سادھو کا اپنا اس نے پورے زندگی کا استاد بنا لیا. یہ مسلمان ہو کر کسی اور دین کو پسند کر رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہے چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر اپنے لیے پسند کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اسلام کہتے کس کو ہے؟ پہلی چیز اللہ کی توحید برقرار رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بہت 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 بڑی بات ہے. اللہ کو واحد ماننا اور اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے پوری زندگی لگانا پڑتا ہے، تب جا کے عقیدہ سدھرتا ہے، تب جا کے اعمال سنورتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کو اس کلمے کی بنیاد، اسی کلمے کی بنیاد بنایا گیا. لا الہ الا اللہ، الہ معبود یعنی اسی کی